السلام علیکم پیارے دوستوں، میرے چینل سائیکالوجسٹ غلام مرتضیٰ میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید۔ پیارے دوستوں، آج کی ویڈیو اس حوالے سے بڑی اہم ہے کیونکہ میں اس میں آپ کے لیے سورۃ مزمل کا سب سے چھوٹا اور سب سے آسان ترین عمل لے کر آیا ہوں۔ اس میں پوری سورہ مزمل پڑھنے کی ضرورت نہیں، بلکہ آپ نے صرف وہی موکلاتی اسماء پڑھنے ہیں جو میں آپ کو بتاؤں گا، اور ان کو پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ 6 ایسے طریقہ کار ہیں دوستو کہ جب ان طریقوں سے آپ ان اسماء کو استعمال کریں گے تو آپ کے 6 طرح کے کام ہو جائیں گے۔ اچھا دوستو، اور اس کے اندر 11 موکلاتی اسماء موجود ہیں سورۃ مزمل میں۔ پوری سورت آپ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، ایک بات میں سب دوستوں سے اور سب چاہنے والوں سے میں کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ کسی بھی حوالے سے رابطہ کرتے ہیں، جیسے وظیفے کے حوالے سے یا کسی بھی کورس کے حوالے سے، تو ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ صرف وظیفے تک اکتفا نہ کریں، بلکہ اس کو سیکھنے کی طرف آئیں، یعنی اس کو کوشش کریں اس کو سیکھنے کی، کیونکہ یہ باقاعدہ طور پر علم ہے اور اس میں اس کو ایک وظیفہ اس وقت کام کرتا ہے جب اس کے ساتھ اس کی انرجی آپ کے پاس ہو، جب اس کی گائیڈ لائن آپ کے پاس ہو، جب اس کا مراقبہ آپ کو پتہ ہو کہ کس طرح سے کیا جاتا ہے، جب اس کی اسپرچول پاور آپ کے پاس ہو، تو پھر وظیفہ کام کرتا ہے۔ اور کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ معاملات میں جب آپ وظائف اور یہ چیزیں کرتے ہیں اس طریقے سے جو میں بتاتا ہوں، تو ایسی ڈائریکشنز نکل آتی ہیں کہ آپ جس اینگل سے سوچ رہے ہوتے ہیں اس سے بہتر حل نکل آتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو کچھ آن لائن کورسز جو سکرین پہ نظر آ رہے ہیں یہ ہم کروا رہے ہیں، تو ان میں اگر آپ کرنا چاہیں تو آپ کو بہت آسانی پیدا ہو جائے گی، یعنی پھر ہر چیز کے لیے آپ کو وظیفہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اچھا دوستو، ہم بات کر رہے تھے کہ وہ کون سے اسماء ہیں، کون سے موکلاتی اسماء ہیں جو بہت زیادہ روحانی طاقت رکھتے ہیں اور سورۃ مزمل میں موجود ہیں۔ دوستو، ان کی پہچان یہ ہے کہ ان موکلاتی اسماء کے آخر میں یہ اور لام الف لا آتا ہے، جیسے کہ آپ پڑھتے ہیں یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ تو قلیلا جو ہے، قلیلا یعنی کہ چھوٹی ہے اور لام الف لا اس کے آخر میں ہے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل قرآن ترتیلا۔ اب ترتیلا چھوٹی ہے لام الف لا، یعنی کہ جن میں یہ چیز آئے گی، یہ 11 موکلاتی اسماء ہیں اور یہ آپ کو سکرین پر نظر آ رہے ہیں۔ جیسے میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں: قلیلا، ترتیلا، ثقیلا، کیلا، طویلا، تبتیلا، وکیلا، جمیلا، مہیلا، بیلا، سبیلا۔ دوستو، یہ جو اسماء ہیں صرف یہی عمل ہے کہ ان کو آپ نے دیکھنا ہے، ان کو پینا ہے، ان کو پڑھنا ہے، ان کو پہننا ہے، ان کو دبانا ہے اور ان کو لٹکانا ہے۔ یہ 6 طریقوں سے استعمال ہوتے ہیں اور 6 طرح کے کام کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ اگر آپ نے اس کو دیکھنے والا عمل کرتے ہیں نا، ان کا دیکھنے والا عمل کرتے ہیں، تو ترقی اور عروج اور برکت کے لیے بڑا کام کرتا ہے دوستوں۔ کہ اگر کوئی زندگی میں ترقی چاہتا ہے، عروج چاہتا ہے، برکت چاہتا ہے، زندگی میں ہو، خوشیاں ہوں، تو ان کو لکھ کے، بڑا سا لکھ کے سامنے دیوار پر، گھر میں، کمرے میں، برآمدے میں، کسی جگہ آپ لگا لیں، تو ان کو دیکھنے سے برکت ہوگی، خوشی ملے گی اور ترقی اور عروج ملے گا۔ بیماری کے لیے جو لوگ کرنا چاہتے ہیں، یعنی کہ مختلف وہ چاہتے ہیں کہ بیماریاں نہ آئیں، تو دوستو اس کے لیے ان کو لکھ کر، یعنی کہ ایک صاف کاغذ پہ جس کے اوپر لائننگ نہ لگی ہو، تو وہ لکھ کر بوتل میں ڈال لیں اور پھر اس کے بعد وہ پانی جو ہے نا استعمال کریں۔ 1 ہفتے بعد پھر دوبارہ اسی طرح سے لکھنا ہے اور پانی میں ڈالنا ہے اور پھر استعمال کرنا ہے، یعنی کہ ایک دفعہ لکھا ہوا یہ 11 اسماء آپ کے لیے 1 ہفتے کے لیے کام کریں گے۔ اسی طرح کسی مشکلات کے حل کے لیے، تو اس میں صرف پڑھنے کا طریقہ ہے، اس میں آپ نے اس طرح سے پڑھنے کے 11 دن ایک ٹارگٹ ہوا آپ کا جس کو آپ اچیو کرنا چاہتے ہیں، 11 دن 11 مرتبہ آپ نے ان کو پڑھنا ہے۔ کس طرح سے کریں گے؟ پہلا اسم ہے، جیسے آپ کو میں نے بتایا تھا، قلیلا، تو قلیلا جو ہے اس کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد ترتیلا ہے، اس کو 11 مرتبہ۔
تو اس طرح کر کے یہ سب کو 1 بائی 1 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد ان اسماء کے ذریعے دعا کرنی ہے۔ جب یہ سارے 11 ہیں، 11 مرتبہ پورے ہو جائیں گے نا، تو آپ نے پھر دعا کرنی ہے۔ تو اسی طرح آپ نے 11 دن یہ عمل کرنا ہے۔ اچھا، اس کے بعد پہننے کے لیے ہوتا ہے، یعنی پہننے کے لیے ہوتا ہے تب جب ڈر خوف کسی کو موجود ہو، جادو وغیرہ کے اثرات کا ڈر ہو، یا کوئی اور اس طرح سے اسیب ہوں، اثرات ہوں، رکاوٹیں ہوں، تو اس کے لیے آپ جو ہے وہ پہننے کے لیے ان کو لکھ کر تعویذ بنا کر گلے میں پہن لیں آپ، یا بازو پہ باندھ سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے جب آپ یہ کریں گے دوستو، تو آپ کو ڈر خوف اور جادو سے نجات ملے گی۔ اچھا، اس کے بعد یہ ہے کہ اگر کوئی یعنی کہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ دبانے والا آ جاتا ہے، ان کو لکھ کر کسی وزن کے نیچے دبانا ہے، اونچی جگہ پر رکھ دیں اور وزن کے نیچے رکھ دیں۔ تو یہ عمل ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کسی سے کوئی بری عادت جو ہے نا وہ چھڑوانی ہو، کوئی بری عادات میں پھنس گیا نا، بری عادتیں کسی کے اندر موجود ہیں، وہ آپ نے ختم کروانی ہو، تو پھر آپ اس کو دبا دیں گے، اس کا نام لکھ کے دبا دیں گے، تو وہ بری عادات اس میں سے ختم ہوتی چلی جائیں گی اس شخص سے، ٹھیک ہے۔ اور ہوا میں اگر لٹکانا ہو، ہوا میں لٹکانے والا عمل اس کا اس طرح سے ہوتا ہے کہ وہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کسی کے ساتھ محبت ہے، کسی کو اپنی طرف کھینچنا ہو، کسی کو اپنی طرف بلانا ہو، تو پھر آپ اس کو لکھ کر تعویذ بنا کر کسی بھی درخت کے ساتھ لٹکا سکتے ہیں، جہاں پر ہوا کے ساتھ یہ اس طرح کر کے ہلے گا، تو پھر جو ہے نا یعنی کہ وہ شخص جو ہے وہ ہماری محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے، اور یعنی کہ وہ ہماری طرف اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے۔ یہ دوستو یہ سب سے چھوٹا عمل ہے، یعنی اس سے آسان کوئی عمل نہیں ہے۔ آپ کے لیے یہ عمل ہی کافی ہے اپنے معاملات کے لیے، ان کی ڈیلنگ کے لیے۔ مزید اس میں سے کچھ پوچھنا ہو دوستو تو آپ دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔